اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم امیون لا يعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ومنهم اور ان یہودیوں میں سے امیون کچھ ان پڑھ لوگ تھے لا يعلمون الکتاب جو لکھنا نہیں جانتے تھے، جو کتاب کو نہیں جانتے تھے، الا امانیہ مگر آرزوئیں، وانہم الا یظنون اور نہیں تھے وہ مگر وہم کرتے گمان کرتے تھے۔ فویل للذین پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو لکھتے تھے کتاب کو بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر کہتے تھے ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ وہ لیں اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت۔ فویل لہم پس ہلاکت ہے ان کے لیے مما کتبت ایدیہم اس میں سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، فویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے مما یکسبون جو انہوں نے کمایا۔ اس رکوع کے اندر یہود کی 5 جماعتوں کا بیان ہے، 2 کا کل بیان ہو چکا تھا۔ پہلی جماعت علماء یہود جو مدینہ میں موجود تھی، جو تحریف کرتی تھی تورات میں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں اس میں تبدیلی کر دیتے اپنی طرف سے۔ جیسے ایک واقعہ آتا ہے ابن سوریہ یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا، تو اس نے کہا کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت موجود نہیں، ان کا نام موجود نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پہلے یہودیوں کے عالم تھے، پھر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اسے کہا بھی پڑھ تورات پڑھ کے دکھاؤ مجھے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے۔ اس نے تورات پڑھی اور جہاں حضور کا نام آیا وہاں انگلی رکھ دی، پھر آگے پڑھنے لگا، وہ لفظ چھوڑ دیا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھاؤ نیچے دیکھو کیا لکھا ہے، تو اس نے ہاتھ اٹھایا تو نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صاف موجود تھا۔ تو یہ علماء یہود کی پہلی جماعت جو تحریف کرتی تھی تورات میں۔ دوسری جماعت تھی یہود کی منافقین، ان کی عوام جو صحابہ سے آ کر کہتے بھی تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں اور تم سچے ہو، تمہارا نبی سچا ہے۔ پھر جب اپنے مولویوں کے پاس جاتے تو وہ ان کو سختی کے ساتھ منع کر دے کہ کیوں مومنوں اور صحابہ کو بتاتے ہو یہ سچی باتیں، سچی باتیں ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی۔ تو پھر اللہ نے اوپر ضرب لگائی، اللہ نے کہا بھی تم بتاؤ یا نہ بتاؤ میں تو جانتا ہوں نا۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں، پھر اللہ اس کے مطابق حساب کتاب کرے گا۔ آج تیسری جماعت کا بیان ہے ان پڑھ عوام جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بس صرف ان کے پاس آرزوئیں تھی، تمنائیں تھی، چند جھوٹے واقعات تھے، قصے اور کہانیاں اور خوابیں تھی، اسی پر ان کا بھروسہ تھا، اسی پر وہ بھروسہ کرتے۔ جیسے ہماری عوام میں بھی ایسے واقعات مشہور ہیں، وہ شمس الدین تبریز کا واقعہ ہے، ملتان میں انہوں نے سورج کو نیچے بلا لیا تھا، اس وجہ سے گرمی زیادہ ہے۔ اور 11ویں والے بابے نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے 11 سال بعد اس بیڑے کو نکال لیا تھا سمندر سے۔ اس قسم کے واقعات یہ جھوٹے اور بے سند باتیں ان کے پاس تھیں، باقی دلیل وغیرہ ان کے پاس کوئی نہیں تھی۔ یہ وہ تیسری جماعت ان پڑھ مرید عوام یہود کی شکایت۔ کچھ ان میں سے امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے الا امانیہ مگر آرزوئیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ آرزوئیں ہیں، عمل سمل کوئی بھی نہیں، اور اللہ پر بھروسہ کیا ہوا اللہ غفور الرحیم ہے جی، وہ بخش دے گا، عمل کوئی بھی نہیں سرے سے، بس ہم۔ دوسرا معنی الا امانیہ، جیسے پہلے گزرا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب،
کہ تمہاری آرزوئیں اور اہل کتاب کی آرزوئیں اس پر نجات کا دار و مدار نہیں، یعنی نام پر نجات نہیں ہے۔ الا امانیہ، صرف وہ نام پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں بھی ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام یہود ہے اور ہم نبی زادے ہیں۔ وہ آگے آ رہا ہے تو پانچویں جماعت جو ہے لن تمسن النار الا ایام معدودہ، کہتے ہم نبی زادے ہیں، ہم پیر زادے ہیں، اس لیے ہمیں جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ تو الا امانیہ، پہلا معنی عمل کوئی بھی نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے، جھوٹی تمنا ہے۔ دوسرا کہ الا امانیہ، آرزویں ہیں، نام پر اکتفا کیے ہوا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تیسرا معنی امانیہ، جھوٹی باتیں، اکاذیب، جھوٹی باتیں ان کے پاس جس کی کوئی سند نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے، اسی پر وہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے۔ تو اس سے ایک بات اور ایک اصول یہ سمجھ آتا ہے کہ بے دلیل بات معتبر نہیں ہے، ایسی بات جس کی کوئی دلیل نہ ہو وہ معتبر نہیں ہے، وہ نہیں سنی جائے گی۔ جیسے ان عوام کے پاس باتیں تھیں لیکن کیا تھیں؟ امانی، وہ بے دلیل اور بے سند باتیں تھیں جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور دوسرا اصول یہ سمجھ آ گیا انہم الا یظنون، کہ عقائد میں ظنی دلیل نہیں چلتی، عقائد میں اور اصول میں ظنی دلیل، جو گمان پر جس کا گمان ہو اور ظن ہو، مثلا خواب، قصہ، کہانی، فلاں بزرگ کی بات، تو عقائد میں یہ نہیں چلتی، بلکہ عقائد میں قطعی دلیل چلے گی اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو متواتر ہو، اور صحابہ کا اجماع قطعی سب کا، یہ دلائل میں، عقائد میں یہ دلائل چلتے ہیں، باقی ظنی دلیلیں نہیں چلتی۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، یہ چوتھی جماعت ہے، مال کی خاطر احکام خداوندی بدلنے والے، یہ علماء کی جماعت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے نسخ تورات کے، اور اس میں توحید کی آیات نکال دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بھی بدل ڈالتے اور کہتے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہے تورات، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ وہ جماعت تھی، ان کے لیے اللہ نے 3 بار کہا فویل، فویل للذین یکتبون الکتاب، فویل لہم مما کتبت، فویل لہم مما یکسبون۔ تو ایک پشت میں مفسر لکھتے ہیں دریم زل رشتہ کیے گی، یعنی تیسری بار سچ ہو جاتا ہے۔ وہ واقعہ بھی ہے نا، وہ جو شعر آ گیا تو پہلی دفعہ جھوٹ تھا، دوسری دفعہ جھوٹ تھا، تیسری دفعہ سچ ہو گیا، تو یہاں اللہ نے 3 دفعہ کہا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں سے جو لکھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت، پھر ہلاکت، پھر ہلاکت۔ تو یہ تاکید کے لیے 3 بار فرمایا، تیسری بار سچا ہو جاتا ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بھی، غرض فاسد، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑے سے پیسے لے لیں۔ فویل لہم نتائج افتراق، پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور ہلاکت اس کے لیے جو انہوں نے کمایا۔ وقالوا لن تمسنا النار، یہ 5ویں جماعت ہے، پیر زادے اور صاحب زادے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم پیر زادے ہیں، صاحب زادے ہیں، نبی زادے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے لن تمسنا النار، نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایام معدودہ، مگر چند گنے چنے دن، چند گنے چنے دن ہمیں عذاب ہوگا۔ یہ کون سے دن ہیں؟ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ 40 دن جن دنوں میں ہمارے آبا نے گائے کی عبادت کی تھی، بس اتنے دن ہمیں عذاب ہوگا، باقی ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ قول درست نہیں ہے، اس لیے کہ جنہوں نے گائے کی عبادت کی تھی انہوں نے توبہ کر لی تھی اور اللہ نے معاف بھی کر دیا تھا، اور پھر اگر توبہ نہ بھی ہو، معافی نہ بھی ہو، تو گناہ انہوں نے کیا ہے، سزا ان کی اولاد کو نہیں ہو سکتی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں ہو سکتی۔ دوسرا قول یہ الا ایام معدودہ، یہود کا نظریہ تھا کہ پوری دنیا جو ہے، پوری مطلب دنیا کی مدت وہ 7000 سال ہے۔ ان کا ایک نظریہ تھا کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور 1000 سال کے بدلے میں ہمیں صرف 1 دن عذاب ہوگا، تو مطلب ہمیں 7 دن عذاب ہوگا۔ ایام معدودہ سے مراد 7 دن ہمیں عذاب ہوگا، باقی ہم بچ جائیں گے۔ اور تیسرا قول یہ ایام معدودہ سے مطلق ہفتے کے 7 دن، یہ مراد ہے کہ ہمیں 7 دن عذاب ہوگا۔ قل اتخذتم، جواب دعوی کاذب، ان کے جھوٹے دعوے کا جواب۔ قل، آپ فرما دیں، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی عہد لیا ہے؟ ایک معنی یہ کہ کیا تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے کہ تمہیں عذاب نہیں ہوگا؟
جو عذاب سے بچانے والی چیز ہے وہ تو کلمہ توحید ہے، کیا تم نے اس کا اقرار کیا ہے؟ دوسرا معنی اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا ایمان لانے کے بعد تمہارے پاس کوئی نیک اعمال ہیں جس کی وجہ سے تم جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ تیسرا معنی اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے تمہیں لکھ کر دے دیا ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت موجود ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں جہنم میں نہیں ڈالوں گا؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی کارڈ موجود ہے؟ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے لیا اللہ سے عہد؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ اپنے اس عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تردید یہود، یا تم کہتے ہو اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے، تم اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ بلا، یہ پھر اس کا جواب، بلا کیوں نہیں، فیصلے خداوندی اور مجرمین کے نتائج، تخویف اخروی، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئاتن، جس نے شرک کیا، یہاں سیئہ کا معنی شرک ہے، جس نے کیا شرک، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، اس کے شرک نے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، بشارت اخروی اور نتائج مومنین، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہے، نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ تو اب یہاں 5 جماعتوں کا ذکر ہے یہود کا، تو تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جو ان میں غور کرے گا اسے معلوم ہوگا کہ یہ 5 کی 5 جماعتیں اور ان کی جتنی صفات ہیں وہ ساری امت محمدیہ میں پائی جاتی ہیں، امت محمدیہ میں یہ صفات اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جیسے پہلی جماعت تھی تعریف کرنے والی، تو اس امت میں بھی تعریف کرنے والے موجود ہیں علماء۔ جیسے 2 مثالیں کل میں نے دی تھیں، ایک قل انما انا بشر مثلکم، اس میں اہل بدعت تعریف کرتے ہیں، 3 طرح کی تعریف بتائی تھی۔ ایک کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں، انما انا بشر مثلکم، میں ہوں، انسان تمہاری طرح ہوتے ہیں۔ انما انا بشر مثلکم، ظاہری صورت میں تمہاری طرح انسان ہوں، ظاہری شکل میں، ورنہ اندر سے میں فرشتہ ہوں۔ تو یہ تعریف، یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے نبی۔ اور ایک تعریف کرتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جب یہ من دون اللہ والی آیات پڑھی جائیں تو کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد بت ہے، من دون اللہ سے مراد بت ہیں، یہ بھی تحریف ہے۔ من دون اللہ سے مراد اللہ کے سوا ساری تمام مخلوق مراد ہے، اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، وہ جو اللہ نہیں ہے، من دون اللہ سے مراد جو اللہ نہیں ہے، تو وہ ساری اس میں داخل ہیں، صرف بت نہیں، انبیاء وہ بھی اللہ نہیں ہے، اولیاء وہ اللہ نہیں ہے، وہ مخلوق ہیں، انسان ہیں، تو یہ سارے من دون اللہ میں شامل ہیں، اس سے مراد بت ہیں، ایسا کہنا یہ تحریف ہے۔ اسی طرح جب کہا جائے ان الذین تدعون من دون اللہ، جو اللہ کے سوا پکارتے ہو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، تدعون کا معنی ہے عبادت کرتے ہو، عبادت کرنا اللہ کے سوا شرک ہے، پکارنا یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگنا اور اس کو پکارنا، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا پیر مدد کہنا، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک تو یہ ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، شرک تو یہ ہے کہ اس کے لیے نماز پڑھی جائے، ہم تو نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، سجدے ہم اللہ کو کرتے ہیں، باقی کسی ذات کو اللہ کے سوا پکارنا یہ تو شرک نہیں ہے۔ تدعون کا معنی تعبدون کرتے ہیں، تو یہ بھی تحریف ہے۔ اسی طرح اور بھی تحریف کی مثالیں کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہ شعر پڑھتے ہیں بھر دو جھولی میری یا محمد۔ ایک نعت خوان یہ شعر پڑھ رہا تھا تو دوسرے نے اسے روکا، بھی یہ شرکیہ جملہ یہ نہ پڑھو، تو اس نے کہا یہ شرکیہ نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سوال کرنے والا آپ کے پاس آئے آپ اس کو جھڑکے نہیں، تو ہم بھی سوال کر لیں، بھر دو جھولی میری یا محمد، ہم بھی سائل ہیں اور رسول کو حکم ہے آپ سائل کو جھڑکے نہیں، تو ہم بھی سائل ہیں۔ تو یہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میں تحریف ہے۔ کیوں؟ اما السائل فلا تنہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص ہے، آپ کی زندگی میں تھا، اگر آپ کے پاس کوئی سائل آئے، چاہے مسئلہ پوچھنے والا، چاہے مال مانگنے والا، آپ اس کو جھڑکے نہیں، اگر ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو اچھی بات سے اس کو واپس کرے، جھڑکے نہیں۔ تو یہ آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا۔ جیسے قرآن میں اور بہت سارے احکام ہیں، اے نبی آپ کافروں سے جہاد کرو،
اب کہاں جہاد کریں؟ یہ بھی آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ تبلیغ کریں، تو یہ بھی آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا۔ آپ ابھی تو تبلیغ تو نہیں کر رہے۔ اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کریں، نماز پڑھائیں، کہاں پڑھا رہے ہیں حضور نماز؟ نہیں پڑھا رہے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھے۔ یہ جتنے احکام ہیں تو یہ اما سائل ابھی آپ کی زندگی کے ساتھ خاص ہے، اس کو عام کرنا یہ تحریف ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی دعا کروانے کے لیے آئے، آپ اس کے لیے دعا کریں، یہ بھی قرآن میں حکم ہے 5ویں پارے سورہ نساء میں، تو یہ بھی آپ کی زندگی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ نہیں اب جا کے قبر میں جاؤ اور آپ سے دعا کی درخواست کرو، نہیں، یہ بھی تحریف ہوگی اس طرح اس کو عام کرنا۔ تو یہ تحریف کی مثالیں، اور یہ تحریف معنوی ہے جو اہل بدعت کرتے ہیں۔ اسی طرح قادیانی حضرات بھی اس میں بدعات کرتے ہیں، جہاں اپنی وہ نبوت ثابت کرتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس سے مراد مرزا قادیانی ہے جی۔ تو یہ تعریف، اور جو شیعہ حضرات ہے وہ تعریف لفظی کا بھی قائل ہے۔ شیعہ کہتے ہیں یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اصلی قرآن جو تھا وہ بہت بڑا تھا، اور اس میں سورہ علی بھی تھی، سورہ فاطمہ بھی تھی، سورہ حسن، سورہ حسین، یہ پوری صورتیں موجود تھیں۔ یہ انہوں نے نعوذ باللہ ان مسلمانوں نے، ان خلفاء نے نکال دیا اندر سے۔ تو اصل قرآن بہت بڑا تھا۔ یہ جو پڑھتے ہیں یا اس پر ایمان لاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے۔ اصل قرآن ہمارا 12ویں امام کے پاس ہے، قیامت کے قریب وہ آئے گا تو اصل قرآن لے کر آئے گا۔ تو وہ اور اس پر انہوں نے، یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن کریم میں کمی بھی ہوئی ہے، زیادتی بھی ہوئی ہے، تبدیلی بھی ہوئی ہے، تحریف بھی ہوئی ہے، وہ سارے اس کے قائل ہیں۔ اور جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی فضیلت آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تعریف ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے داخل کی ہے، تو اس تعریف لفظی کے وہ قائل ہیں۔ اسی طرح دوسری جماعت منافقین تھی، اور تیسری جو امی حضرات ہیں، اور یہ عوام میں موجود ہے۔ عوام جو ہے وہ جھوٹے اور بے سند واقعات پر اپنے عقائد کی بنیاد رکھتی ہے۔ چوتھی جماعت تھی جو اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھتے ہیں، یہ امت میں موجود ہے۔ یہاں مراد یہ ہے جو اپنے ہاتھ سے ایک مسئلہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ ایک مسئلہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قرآن میں موجود ہے، حالانکہ قرآن میں ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ اسی طرح کوئی اور جتنی بدعات ہیں وہ ساری اس میں شامل ہیں۔ بدعات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ دین ہے، ہوا من عند اللہ سے مراد دین، کہ یہ دین ہے، حالانکہ وہ دین ہوتا نہیں ہے۔ تو وہ سارے اس وعید میں شامل ہیں، جو اپنی طرف سے کتابیں لکھتے ہیں، اپنی طرف سے اقوال لکھتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں بھئی یہ قرآن میں موجود ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ دین ہے، حالانکہ وہ دین ہوتا نہیں ہے۔ تو وہ سارے اس میں شامل ہے۔ اور جو 5ویں جماعت تھی پیر زادے، تو وہ اب بھی سید زادے یہ موجود ہیں، کہتے بھی ہم سید زادے ہیں، ہم نبی زادے ہیں، ہم پیر زادے ہیں، ہم فلاں پیروں کے مرید ہیں، ہم نے ان کا لڑ پکڑ لیا ہے، اب ہم اعمال کریں نہ کریں ہمیں کوئی ضرورت نہیں، نماز روزوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ جماعت عوام میں اور امت محمدیہ میں بھی موجود ہے۔ آخر میں نتیجہ بیان کیا اور اصول بیان کر دیا کہ نہ پیر زادے جنت میں جائیں گے، نہ یہ جھوٹے واقعات والے، اور نہ یہ ساری باتیں کرنے والے۔ جنت میں وہ جائے گا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس کا قرآن و سنت پر ایمان ہے اور عمل بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے، وہ جنتی ہیں، اور جو اس کے منکر ہیں اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔